اور ایک اہل بیت. لیکن اسلام خالی قرآن سے نہیں لیا گیا. قرآن کا ایک سہارا، قرآن کا ایک ساتھ دینے والا، قرآن کا ایک ساتھ دینے والا اگر لفظی صورت میں دیکھیں گے تو اس مجموعے کو کہا جائے گا حدیث. اور اگر شخصی صورت میں دیکھیں گے کہ آل کے ساتھ کون ہیں تو وہ کہلائیں گے اصحاب پیغمبر. لیکن قرآن اور حدیث میں بھی ایک فرق، اہل بیت اور اصحاب میں بھی ایک فرق. قرآن ہے معصوم، جہاں غلطی کا امکان نہیں. میرے خیال سے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اور آگے آ جائیں تو آنے والے کو جگہ مل جائے گی. نواب بھائی اندر آ جائیے، نواب صاحب اندر آ جائیے. صلوات بھیجو محمد والے. جو ہے قرآن ہے معصوم، قرآن میں غلطی کا امکان نہیں، قرآن میں خطا کا امکان نہیں، قرآن میں کوئی کمی نہیں. یا یوں کہو کہ قرآن کو جو کم سمجھے وہ کافر. قرآن میں جو غلطی کا امکان مانے وہ اسلام سے باہر. لیکن حدیث میں غلطیوں کا امکان ہے. حدیثیں جعلی ہیں، حدیثیں موضوع ہیں، حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں. ایسا ہی اہل بیت اور اصحاب کا معاملہ کہ اہل بیت ہے معصوم، اہل بیت میں غلطی کا امکان نہیں، اہل بیت میں لفظ کا امکان نہیں. پھر وہی لفظ کہہ دوں کہ جو ان کو غلط سمجھے وہ کافر، جو ان کو غلط سمجھے وہ اسلام سے باہر. لیکن جب اصحاب پیغمبر کا مسئلہ آئے گا تو قرآن بھی کہے گا کہ اگر ایک تو ہوتے تو ٹال دیتے. اتنا بڑا گروہ تھا کہ پورا سورہ منافقون اتارنا پڑا. یہ صلوات ہے محمد. تو ایک ہے معصوم قرآن، دوسرا ہے غیر معصوم حدیث. ایک ہے معصوم اہل بیت، دوسرا ہے غیر معصوم اصحاب. اب کیسے سمجھیں کہ جو غیر معصوم ہے اس میں صحیح کون غلط کون؟ کیسے جانے کہ جو حدیث غیر معصوم ہے صحیح کون غلط کون؟ تو علماء اسلام نے ایک طریقہ نکالا کہ حدیثیں وہ صحیح مانی جائیں گی جو قرآن کے مطابق ہوں. یعنی ان حدیثوں کو دیکھو جو قرآن کے خلاف ہوں، یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوں ان کو نہ ماننا. تو نبی اگر خالی قرآن دے کے گئے ہوتے تو یہی عقیدہ ہمارا ہوتا کہ جو حدیثیں قرآن سے ٹکرا رہی ہوں ان کو نہ مانیں گے. نہیں، رسول نے کہا قرآن اور اہل بیت، لہذا جو حدیثیں قرآن سے ٹکرائیں ان کو نہیں ماننا ہے. جو صحابہ قرآن سے ٹکرائیں صلوات بھیجو محمد. ایسا ہونا چاہیے صلوات والا آواز سے. تو دو چیزیں تھی، ایک دیا قرآن، ایک دیا اہل بیت. اسی طرح بات کرتے چلے آئیں. قرآن کا کیا مرتبہ؟ دیکھیے قرآن جیسی کتاب کائنات میں دوسری ہو نہیں سکتی، نہ اس کے جیسے مسائل ہو سکتے ہیں. دنیا کی کوئی کتاب پر بھی آپ کوئی کتاب رکھ دیجئے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن قرآن پر اگر کوئی کتاب رکھی جائے تو ایک صحیح ایمان کا مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا. اچھا، رکھنے والا آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کیا بیٹے کی حرکت برداشت کریں گے کہ قرآن پہ کوئی کتاب برداشت کر لیں؟ کا سوال ہی نہیں. بیٹا کہہ دے ہم کو پسند ہے تو باپ کہے گا آپ کی پسند سر آنکھوں پر، لیکن قرآن پہ نہ رکھیے. کہا یہ کتاب میری یونیورسٹی والوں کو بہت پسند ہے، کہا ان کی بھی پسند سر آنکھوں پر، مگر قرآن پر نہ رکھیے. کہا دنیا کے لوگوں کو یہ کوئی کتاب بہت پسند ہے، کہا ان کی بھی پسند سر آنکھوں پر، لیکن قرآن پر کوئی کتاب برداشت نہیں ہوگی. پھر کہوں گا نبی نے قرآن نہیں دیا، قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی دیے. لہذا عقیدہ یہ بنے گا کہ جس طرح سے قرآن پر کوئی کتاب برداشت نہیں ہوگی ویسے اہل بیت پہ کوئی شخصیت بھی برداشت نہیں ہوگی. یہ سوال ہے. بس ایک عظمت خالی اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کہ قرآن کیسی کتاب ہے. دنیا کی اچھی سے اچھی کتاب ہو، کتاب پڑھنے والے جانتے ہیں بہت اچھی کتاب تھی، بڑی فرمائش کر کے منگائی، بڑی محنت سے ہاتھ لگی، بڑی دولت خرچ ہوئی، بڑا پیسہ خرچ کیا، بڑا انتظار کیا، آ گئی یہ مرتبہ ہاتھ میں، پڑھنا شروع کیا، اس کے لیے نیند قربان، اس کے لیے ضروری کام قربان، اس کے لیے جو اور کام لیے تھے وہ ٹال دیے. نہیں، کتاب پڑھیں گے، بڑی من پسند کتاب ہے، ایک بار پڑھ لی، نہیں دل نہیں بھرا ایک بار اور پڑھیں گے، نہیں دل نہیں بھرا ایک بار اور پڑھیں گے. لیکن 2-3 بار پڑھنے کے بعد اب جب وہ کتاب دوبارہ آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ کتاب کو ہٹا لو، 2-3 بار پڑھ چکا ہوں، اب دلچسپی ختم ہو گئی ہے.
بہت اچھی ہے، بڑی تعریف کری، بہت سے لوگوں کو ہم نے کہا کہ کتاب پڑھی ہے، لیکن ہم نے تو 4 بار پڑھ لی، لہذا دلچسپی ختم ہو گئی۔ دیکھیں کلام خدا اور کلام مخلوق میں یہی فرق کہ مخلوق کا کلام 2-4 بار پڑھ لو تو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا کلام جتنی مرتبہ پڑھو اتنی زیادہ دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سلام نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑے تو جو موجودہ قرآن میں ملے گا وہی موجودہ اہل بیت میں ملے گا۔ جس طرح سے قرآن پڑھتے رہو پرانا نہیں ہوگا، اسی طرح سے علی سنتے رہو پرانا نہیں ہوگا۔ قرآن کیا کتاب ہے، کیا عظمت ہے، سمجھنے والے کیا سمجھتے ہیں۔ 1969 میں ایک سیمینار ہوا تھا مانچسٹر یونیورسٹی، ورلڈ کی میں سمجھتا ہوں ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا، مانچسٹر یونیورسٹی۔ وہاں بڑے بڑے دانشور آئے تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے تھے۔ اس میں ایک سائنٹسٹ پاکستان سے پہنچے تھے جن کا نام تھا علامہ عباس رضوی، عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے۔ اب وہ سیمینار میں پہنچے، وہاں اسپیچ شروع ہوئی، تفسیر میں نے چھوڑی، لیکن اس اسپیچ میں لوگ بائبل کا حوالہ دے رہے تھے، لوگ تلمود کا حوالہ دے رہے تھے، لوگ گیتا کا حوالہ دے رہے تھے، اپنی مذہبی کتابوں کا حوالہ دے رہے تھے۔ جب عباس رضوی صاحب کا بولنے کا نمبر آیا تو انہوں نے اپنی تقریر میں کچھ ریفرنسز قرآن کے دیے۔ جیسا ہی انہوں نے قرآن کا ریفرنس دیا، ایک یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا ڈیوڈ، مسٹر ڈیوڈ، بہت بڑا سائنٹسٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے کہ مجھے آپ کی بات سے آبجیکشن ہے، آپ قرآن کا ریفرنس نہیں دیں گے۔ کہیں گے تم بائبل کا ریفرنس دے رہے تھے، تم زبور کا ریفرنس دے رہے تھے، تم تلمود کا ریفرنس دے رہے تھے، ہم نے تو اعتراض کیا، کہیں گے کر بھی نہیں سکتے۔ کہیں گے ہم نے اعتراض نہیں کیا، تو اس نے جواب دیا آپ کر بھی نہیں سکتے، آپ کا قرآن کہہ رہا ہے توریت حق ہے، آپ کا قرآن کہہ رہا ہے انجیل حق ہے، آپ کا قرآن کہہ رہا ہے زبور حق ہے، آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، لہذا آپ ہماری کتابوں کو مانتے ہیں، آپ کو اس کے ریفرنس ماننے پڑیں گے، آپ کو اس کے حوالے ماننے پڑیں گے، ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ پہلے یہ ثابت کریے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، سامنے یہودی بیٹھے، سامنے ایتھیسٹ بیٹھے، سامنے عیسائی بیٹھے، سامنے نان مسلم بیٹھے، کیسے ان کو یقین دلاؤں؟ کہنے کہ تبھی میں پریشان تھا، مجھے یاد آ گیا اپنے امام کا قول، صادق آل محمد امام جعفر صادق، چھٹے امام، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں امامت کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں کر سکتا۔ کہا میرے مولا نے کہا تھا اگر کبھی دشمن اسلام کی مخالفت کرے، اگر کبھی دشمن کبھی تمہارے سامنے قرآن کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے اور تمہیں جواب نہ بن پا رہا ہو تو پریشان نہ ہونا، ہمیں یاد کرنا، پریشان نہ ہونا، ہمیں یاد کرنا۔ تو کسی نے کہا مولا آپ کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا دماغ تمہارا ہوگا، عقل ہم دیں گے، زبان تمہاری ہوگی، لفظ ہم دیں گے۔ کہا جیسا ایمان کو یاد کیا ایک مرتبہ مضبوطی پیدا ہوئی، پلٹ کے کراس کوشچن کر لیا کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو تم بتاؤ کہ اللہ کے کلام و مخلوق کے کلام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تم بتاؤ کہ اللہ کے کلام میں اور مخلوق کے کلام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، کہا میں نہیں بتا پاؤں گا۔ شاکر صاحب آگے آ جائے، مناسب نہیں وہاں بیٹھا، سلوات بھیجو محمد والے اتنا بڑا جو کہنے لگا کہ پریشان ہو گیا، میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں پریشان ہو گیا۔ میں نے پلٹ اسی سے کہا کہ بھائی تو ہی بتا دے کہ کلام الہی اور کلام مخلوق میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ مخلوق کا کلام اپنے زمانے کا محتاج ہوتا ہے۔ کہا ہم تم کلام کر رہے ہیں، ہماری گفتگو میں ٹرین ہے، ہماری گفتگو میں کار ہے، ہماری گفتگو میں ٹیلی فون ہے، ہماری گفتگو میں ہوائی جہاز ہے، ہماری گفتگو میں کمپیوٹر ہے، لیکن یہی گفتگو 200 برس پہلے کسی نے کی ہو تو اس کی بات چیت میں کار نہیں ہوگی، اس کی بات چیت میں ٹرین نہیں ہوگی،
اس کی بات چیت میں ہوائی جہاز نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز زمانے میں تھی نہیں وہ کلام کیوں کرے؟ کیونکہ انسان کا کلام زمانے کا محتاج ہے۔ اگر قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو عرب کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لو، ساری باتیں ختم کہاں پہ ہوتی تھی؟ یا کھجور پہ ختم ہوتی تھی، یا عورت پہ ختم ہوتی تھی، یا شراب پہ ختم ہوتی تھی، یا زمین پہ ختم ہوتی تھی، یا آسمان پہ ختم ہوتی تھی۔ اس کے آگے وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اونٹ گھڑ گدھے اور کھچر کے علاوہ اس زمانے میں لوگ کیا جانے؟ لہذا اس زمانے کا کلام اور تھا۔ قرآن قیامت تک کی خبر دے کے بتا رہا ہے کہ یہ محدود کا کلام نہیں ہے، لا محدود کا کلام ہے۔ تو اور اس کے بعد کہا کہ اب تمہیں میں اس زمانے کا معجزہ دکھاتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ چاند پہ جانے والا پہلا انسان کون تھا؟ پہلا خلاباز کون تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں صاحب سب سے پہلے چاند پہ گئے تھے، فلاں صاحب نے سب سے پہلے چاند پہ قدم رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ حوالہ دیا کہ لندن کے اس میوزیم میں کون گیا ہے جہاں بڑے بڑے سیلیبریٹی کے موم کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اب خبر ملی ہے کہ سچن تندولکر وغیرہ کا اور ہندوستان کے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹی کا مجسمے وہاں لگ چکے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم گئے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں شوق میں، لوگ جاتے ہیں پتہ کرنے، بڑا عظیم میوزیم ہے وہ، کہاں سب سے زیادہ بھیڑ کہاں لگتی ہے؟ کہا اسی خلاباز کے مجسمے کے سامنے، اسی چاند پہ جانے والے کے مجسمے کے سامنے جس کے اوپر ایک لائٹ پڑتی ہے، باقاعدہ شو ہوتا ہے، وہ ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے۔ کہا ریکارڈنگ کیا ہے؟ کہا ریکارڈنگ جو اس نے چاند پہ جا کے بات کی تھی، کہ جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ وہاں گئے اور آپ نے کیا محسوس کیا، تو اس نے یہی کہا تھا کہ اتنے حسین نظارے دیکھے، اتنے خوبصورت مناظر دیکھے کہ لگتا ہے میری آنکھیں مدہوش ہو گئی تھی، لگتا ہے کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا تھا۔ کہیں گے یہی کہا تھا، کچھ اور تو نہیں کہا تھا۔ کہیں گے ہاں یہی کہا تھا۔ کہیں گے کب گیا تھا؟ کہیں گے اس صدی میں گیا تھا۔ کہیں گے قرآن کب آیا تھا؟ کہا 1400 سال پہلے۔ کہا قرآن کا سورہ ہجر جس کی 14ویں اور 15ویں آیت اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اور اگر تم آسمانوں میں آ جاؤ، چاہے دن میں آؤ چاہے رات میں، اگر تم آسمانوں میں آؤ چاہے دن میں آؤ چاہے رات میں، لَقَالُوا إِنَّمَا، یعنی حاضر کا بھی صیغہ ہے، لَقَالُوا إِنَّمَا، اور